علی بھائی، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ نوجوان جو ہے اپنے والدین سے بڑی ڈیمانڈز کرتے ہیں. 18 سال، خیر وہ تو معاشرے میں چھوٹی عمر سمجھی جاتی ہے. 23 24 25 سال کی عمر میں بھی کہ ہمیں پیسہ دیا جائے، ہمیں کاروبار کے لیے پیسہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو اسلام کے اندر کب تک والدین پہ یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کی یا بچی کی ضروریات کو پورا کریں؟ اور اس کا ایک اور ورژن آپ یہ بتائیں کہ وائس ورثہ اس کو کر دیں کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اور والدین کی کتنی عمر ہو جائے تو وہ اپنے والدین کو سپورٹ کرے. دوسرا جواب تو آسان ہے، ٹن ڈیتھ کرے، کیونکہ اس کا احسان بہت بڑا ہے. والدین کی وہ ٹن ڈیتھ اور سٹارٹ کب سے کریں؟ جیسے کمانا جب سے کمانا شروع کر دیں. اور دوسرا یہ اس نے کرنی ہے، اس کی بیوی کو اس نے نوکرانی نہیں بنانا ماں باپ کی. یہ اس کے ساتھ امپلائڈ ہے. اور ساری خدمت چھاڑ دیں. جتنے خدمت کر رہے ہیں نا، باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، کنیزیں یہاں ماں باپ کی خدمت کے لیے چھوڑی ہوئی ہیں. الٹا جب ان کی بہنیں آتی ہیں نا، نندیں، ان کے بچوں کی بھی صفائیاں وہ کر رہی ہوتی ہیں. کیوں؟ کیا تمہاری سسٹر جو ہے، تمہاری بیوی کے جب بہن بھائی باہر سے آئیں گے ان کی خدمت کرے گی جا کے؟ سوچنے کی بات ہے یہ چیز. جب آپ یہ خدمت بتائیں گے نا کہ تو نے کرنی ہے، تو پھر وہ کہیں گے یار بڑا اوکھا کام ہے. دوسرا پورشن تو میں نے پہلے بتا دیا. پہلے پورشن کی طرف آئیں. ماں باپ کو تربیت بھی تو ایسی کرنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو پاؤں پہ کھڑا کریں، نہ ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے اوپر اتنا پیسہ لگائیں کہ پوری زندگی وہ مانگ تانگ کے کھاتے رہیں. تربیت کا حصہ ان کا کریں. اور اگر پھر بھی کوئی سیٹل نہیں ہوتا، سبسسٹنس لیول کے اوپر ان کے معاملات تو چلائیں نا کہ بھوکے تو نہ مر جائیں. ظاہر ماں باپ نے اولاد کے اوپر ہی سب سے بڑا خرچہ کرنا ہے. ان کے لیے ہم یہ کہیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو آپ بیوی بچوں کے منہ میں کھانا ٹپکاتے ہو وہ بھی اللہ کے حضور صدقہ لکھا جاتا ہے. اللہ اس کا ثواب دیتا ہے. وہ آپ کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں کریں. اور ماں باپ تو میں نے دیکھا ہے بیچارے مرتے دم تک اولاد کا کرتے ہیں. اور حیران کن بات ہے، جو سب سے نکٹو بچہ ہوتا ہے نا، چونکہ وہ یعنی فائنینشلی کمزور ہوتا ہے، وہ سب سے لاڈلا بنا ہوتا ہے ماں باپ کا. اور اس لاڈلے کی وجہ سے جو اوبیڈینٹ بچے ہیں نا، ان کی بھی جان پھنسی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے نا، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا، بتاتے رہتے ہیں. جو کمائی نہیں کر رہا اس کے لیے ماں آنسو بھی بہاتی ہے، باقی بہن بھائیوں کو کوستی ہے، گالیاں نکالتی ہے، اس کے لیے پیسے ہتھیاتی ہے. باقی بیچارے خدمت بھی کرتے رہتے ہیں، وہ گالیاں بھی کھاتے رہتے ہیں. اب کتنا بڑا ظلم ہے. انصاف کرنا چاہیے. ماں باپ کو بھی چاہیے نا انصاف کریں. اور اپنے بچوں کو، یار آپ کے بچوں کو پالنا آپ کی اولاد کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا. آپ کے بچوں کو پالنا وہ تو اس نے اپنے بچے بیوی بچے پالنے ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے نا. اب کتنے ماں باپ ہیں دھوس کے ذریعے کہتے ہیں نہیں پیسہ بھیج، میں تیری بہن نو دینا ہے، میں تیرے بھرا نو دینا ہے. تو وہ اپنے بیوی بچے جو اس کی اولین ذمہ داری تھی. اسلام میں جو خاندان کا کنسیپٹ ہے نا، وہ بیوی بچے ہیں. ماں باپ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے کلچر میں خدا سے بھی بڑھا دیے نا. اسی لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا سے، ھذا من فضل ربی، بڑا کم لکھا ہوا ہوتا ہے. ماں کو اس طرح ماں باپ کو ایک بڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ توحید کے بعد سب سے زیادہ حق انہیں کا ہے، وہ آپ ضرور کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کی کاسٹ کے اوپر ماں باپ کے کہنے پہ ان کے بچوں کو کھلانا شروع کر دیں اور اپنے بچوں کو آپ فاقوں پہ لے آئیں. ان کے خرچے آپ پورے نہ کریں، بیلنس کریں. اسی لیے اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں جی ساس سسر کے رشتے کے اوپر کوئی ویڈیو بنائیں. بھائی اسلام میں تو ساس سسر کا رشتہ ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں تو یہی تھا کہ جب شادی ہوتی تھی وہ جوڑا شفٹ ہو جاتا تھا الگ. ظاہر وہ اس لیے شفٹ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی بڑا مکان نہیں بنانا پڑتا تھا، ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا، دیٹس آل. لہٰذا آپ کو کوئی حدیث ہی نہیں ملے گی کہ ساس بھی کبھی بہو تھی. یہ معاملات آپ کو وہاں ڈسکس، وہاں کبھی ہوتا ہی نہیں کہ بہو نے ساس سسر کی بھی خدمت کرنی ہے، یا گھر دماد والا کوئی کنسیپٹ ہوتا تھا. جیسے شادی ہوئی نیا جوڑا الگ ہو گیا، اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے. لیکن ماں باپ کیا اس نے شروع کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو آپ نے اس نے سلوک یہ ہے کہ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، بھوکیوں کھانا کھلانا ہے، شیلٹر دینا ہے گیون سرکمسٹانسز کے اندر. جہاں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ ایسا مکان لیں جس کے 2 پورشن ہوں، بالکل انڈیپینڈنٹ. ایک پورشن میں ماں باپ کو رکھیں، ایک میں بیوی بچوں کو، اگر آپ دور سے نہیں آ سکتے. لیکن بیوی بچوں کے اوپر ایسے ماں باپ کو مسلط نہ کریں جو ان کی زندگی بھی جہنم بنا دیں، آپ کی زندگی بھی جہنم بنا دیں. عموماً میں نے گھروں میں جھگڑے جتنے دیکھے ہیں اس میں قصوروار ساس سسر ہوتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے. وہ کہتے تو ہیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اپنی بیٹی ان کی 1 بجے بھی دن کو سو کے اٹھے نا، کہتے ہیں ہائے بچی نے باز کام نہیں کرنے نا. اور جو بچی وہ بیاہ کے لائے ہوتے ہیں
وہ بیچاری فجر کے وقت بھی اٹھ کے کام کرے نا اور تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ جائے تو وہ محلے کی عورتوں کو اس کی شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے کہ سوتی رہتی پوری دیہڑی, اور پھر کلیم کرتی ہے کہ میں اپنی بچی کا اسے درجہ دے رہی ہوں, تو اپنی بچی کی بھی شکایتیں اس طرح لگاتی ہے. یہ سب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کوئی اس طرح کا درجہ نہیں دیتا. اور جنہوں نے یہ درجہ دیا ہوا ہے ان کی دنیا بھی جنت بنی ہوئی ہے اور آخرت بھی جنت. جو ماں باپ وقت سے پہلے ریٹائر ہو کے اپنی بہو کے حوالے سب کچھ کر دیتے ہیں, اپنے بیٹوں کے حوالے کہ ٹھیک ہے, ان کو کپڑے بھی استری شدہ ملتے ہیں, کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے, اور جو ہر کام میں لچ تلتے ہیں نا مرتے دم تک ذلیل ہوتے رہتے ہیں, اپنے کام بھی خود کرتے ہیں, وہ ذلت بھی کاٹتے ہیں. آپ ریٹائر ہو جائیں, کچن حوالے کریں, آرام سے بیٹھ کے کھائیں پیئیں. ریٹائرمنٹ کے اتنے فائدے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہوتے, ذلیل ہوتے رہتے ہیں. اس لیے ریٹائر ہو جانا چاہیے.